ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب بہت شکریہ، اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری آج اس ٹرانسمیشن کے لیے ایک دفعہ پھر نکالا. آج کا چونکہ ہمارا موضوع عفو و درگزر ہے، اس کی قرآن کی روشنی میں شاہ صاحب تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا ہماری عفو و درگزر کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے ایک بار پھر موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام ٹیم کو اجر عظیم عطا فرمائے اور دین متین کی ترویج اور اشاعت میں ان کا نام شمار فرمائے. یقیناً طور پر بہت اچھا موضوع ہے عفو و درگزر. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے، اور یہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہے. خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین. فرمایا محبوب آپ عادت کا درگزر کی اور حکم دینے کام کرنے کی، اور جاہلوں سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نعرہ کش ہو جائے. بنیادی طور پر قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کو عفو کا جو حکم دیا ہے، تو یہ تو یاد رکھیے گا کہ عفو اور درگزر یہ اخلاق حسنہ میں سے ہی ایک پہلو ہے. اس کا بے شک اس کا تعلق انسان کے عادات حسنہ سے، اس کے اخلاق حسنہ سے بے شک عفو اور درگزر کرنا. چونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں عفو اور درگزر کے بارے میں بے شمار مقامات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور متقین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا والعافین عن الناس، کہ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، عفو کرتے ہیں. بے شک یہاں جو قرآن کریم کے اندر ذکر ہوا ہے، اس پر مفسرین کرام نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ جو اپنے حبیب کو فرما رہا ہے کہ محبوب آپ ان سے عفو کیجیے، درگزر کیجیے. اس کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی تو انہوں نے یہ لیا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ان بدسلوکیوں سے درگزر کیجیے. چنانچہ روایات میں آتا ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب غزوہ احد میں شہید ہوئے نا، تو حضور علیہ السلام بہت مغموم ہوئے، اور سرکار اس قدر مغموم ہوئے اور حضور علیہ السلام کو اس قدر صدمہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے چچا کے بدلے کے طور پر تم میں سے 70 بندوں کو ماروں گا. رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا پیارے حبیب یہ انتقام لینا آپ کی شایان شان نہیں ہے، ابو آپ کی یہ شان نہیں ہے، آپ کی شان ہے عفو کرنا، درگزر کرنا. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے پھر معافی کیا، اور جو معاف کیا وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں کہ کس طرح سرکار نے معاف کیا اور کن کن کو حضور نے معاف کیا. نبی پاک علیہ السلام کی یہ ساری چیز موجود ہے. اور عفو اور درگزر اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے. ایک تو یہ معنی ہو گیا کہ محبوب آپ ان کے سلوک، ان کے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ راستے میں کانٹے بچھانے والے، پتھر مارنے والے، جی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے، بے شک، اور حضور علیہ السلام پھر بھی درگزر فرماتے تھے، عفو فرماتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے معافی کیا حضور علیہ السلام. بالکل ایسا ہی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں نا فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو نبی پاک علیہ السلام جس وقت آئے تو وہاں سامنے کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے کہ جو ہر وقت حضور کو اذیتیں دینے والے، ستانے والے، اور اتنی تکلیفیں دینے والے کہ حضور ان کی تکلیفوں سے مجبور ہو کر کے مکہ چھوڑ دیا، سرکار نے ہجرت فرما دیا. اب فاتح بن کر کے جس وقت آئے تو حضور علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا نا تو حضور نے فرمایا کہ بتاؤ اب تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا، کہنے لگے آپ کریم ہیں،
اور کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تمہارا یہ خیال ہے تو پھر لو سنو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم لوگوں سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، کیا سلوک میرے ساتھ کیا تھا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی انتقام، چونکہ عفو اور درگزر اس پر، اور خاص طور پر اس کا دوسرا معنی ایک اور بھی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو مفسرین کرام نے بیان کیا، فرمان پیارے حبیب یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں نا، ان سے عفو اور درگزر کیجیے۔ کیا معنی؟ یعنی کما حقہ، اس طرح عبادت یہ نہیں کر سکتے، اس طرح ہمارے نیک سر انجام نہیں دے سکتے، پیارے حبیب ان کی جو کمزوریاں ہیں ان پر عفو اور درگزر کر دیں، آپ جس طرح یہ پڑھ رہے ہیں بس یہی قبول کر لیجیے، جس طرح یہ عمل کر رہے ہیں کمزور عمل ہے نا، بے شک حضور آپ یہ قبول فرما لیجیے، آپ ان پہ عفو درگزر کر دیجیے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ تو اگر اس پہلو پر دیکھا جائے تو دیکھیں حضور کتنے شفیع، کتنے کریم ذات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک کہ نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب جس طرح بھی ٹوٹی پھوٹی ادا کر رہے ہیں بس اس کو آپ قبول فرمائیے، ان سے عفو اور درگزر کر دیجیے۔ بے شک آقائے دو جہاں سرور کونین امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہیں، یعنی ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھی بھیجا گیا۔ مفتی صاحب یہی سوال عفو و درگزر کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے تو بیان ہو چکا، خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، سورہ اعراف پارہ 9 آیت نمبر 199 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ محبوب معاف کرنا اختیار کیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے، اور جو جاہل ہیں نا، جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کے حوالے سے نازیبا گفتگو کرتے ہیں، آپ ان سے اعراض فرمائیے۔ اب حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک پر اگر ہم نظر ڈالیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو جانی کائنات ہے، ٹھیک ہے، جو سارے نبیوں کے امام ہیں، اب حضور علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا، حضور علیہ السلام پر جو ہے وہ ظلم بھی کیا گیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے بددعا نہیں فرمائی، دعائے جلال نہیں فرمائی، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح فتح مکہ کے دن آپ دیکھ رہے ہیں، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقہ کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک بدوی یعنی دیہاتی شخص آیا اور اس نے حضور علیہ السلام نے ایک گلے میں چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو اس نے نجرانی چادر تھی، تو اس نے اتنے زور سے اس چادر کو کھینچا کہ حضور علیہ السلام کی مبارک گردن میں خراش آ گئی۔ پھر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور اسے عطا فرما دیا۔ دیکھیے حضور علیہ السلام نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، ٹھیک ہے، غصے کا اظہار نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، اس سے بدلہ نہیں لیا۔ اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو لے لیتے، لیکن اب دیکھیں نا، کہتے ہیں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جو اس حوالے سے ظاہری پن ہوتا ہے وہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا ظرف بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے معاف فرما دیا۔ اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، چلتے چلتے یا بس کے اندر ہم سب ٹریولنگ کر رہے ہوں اور کسی کا بازو ہمیں لگ جائے، ٹھیک ہے، یہ کسی کی کوہنی ہمیں لگ جائے، تو آپ بتائیں کہ کیا ہوگا؟ اور اگر بالکل افطاری کے قریب ایسا معاملہ ہو تو آپ گلی بازار کو وزٹ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ برداشت ختم ہو گئی ہے، عدم برداشت ہے، برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیں جب آپ کو کسی چیز کے حوالے سے علم ہی نہیں ہے، آپ کو نالج نہیں ہے کہ ہاں صبر کے فضائل کیا ہیں، عفو و درگزر کے فضائل کیا ہیں، کسی کو معاف کر دینا اس کے فضائل کیا ہیں۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی جو بیٹی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو شوہر ہیں ابو العاص
انہوں نے آپ کو غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ جب روانہ کیا تو اہل قریش نے آپ کا جو ہے وہ تعاقب کیا اور آپ کو نیزہ مارا اور آپ کا حمل ساقط ہو گیا، حمل گر گیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے معافی کا اعلان فرما دیا، میرے آقا علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا جو حساب ہے وہ آسان کرے اور تمہیں جنت میں داخل کرے، تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے یہ کرم ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ فرمایا جب یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حساب میں بھی آسانی فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ ایک بات، اگلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بے شمار اس طرح کے واقعات رونما ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے معاف کر دیا، لیکن اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے، ایک تو ہمارے اندر صبر نہیں ہے اور دوسرا معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، دوست سے ناراض ہے، پڑوسیوں سے ناراض ہے، بس اوقات ہماری اپنی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، ایسی مسٹیک ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سامنے والا ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے، اور اگر فور ایگزامپل آپ کسی سے ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سے راضی ہو جائے۔ اچھا، کئی ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو یہ وصیت و نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ چچا کے گھر نہیں جانا، تایا کے گھر نہیں جانا، ماموں کے گھر نہیں جانا، فلاں کزن ہے اس کے گھر نہیں جانا، فلاں رشتہ دار ہے اس کے گھر نہیں جانا، اور ایسی وصیت پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر دیکھیں ایک ہوتا ہے شرعی اعتبار سے کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس وجہ سے منع کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ غیر شرعی طور پر بغیر کسی وجہ شرعی کے کسی کو منع کر دینا یہ قطع تعلق ہے، یہ رشتے کو جو ہے وہ توڑنے والی بات ہے۔ تو لہٰذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھیے۔ میں وہ ایک پڑھ رہا تھا، ایک پیر صاحب تھے تو وہ بیان فرما رہے تھے کہ اگر آپ بس کے اندر جا رہے ہیں اور کسی کی کوہنی آپ کو لگ گئی، آپ بجائے شکوہ کرنے کے، بجائے اس کے کہ اس کو آپ ڈانٹیں یا گالی دینے کے، آپ اسے یہ کہہ دیں اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، یعنی غلطی اس کی ہے اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو مدینہ دکھائے۔ تو آپ بتائیں کہ سامنے والا جو ہے وہ یقیناً چاہے جتنا مرضی سخت دل ہو وہ آپ سے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر معذرت بھی کرے گا۔ بے شک۔ تو معافی مانگنے کی جو عادت ہے نا، کسی کو ایک تو معاف کرنے کی جو عادت ہے، یہ جتنی آپ کے اندر زیادہ ہوگی نا تو انشاءاللہ اتنا آپ کا دل جو ہے وہ نرم ہوگا۔ تو لہٰذا میں عرض کروں گا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں سے ناراض ہیں انہیں بھی معاف کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر بات گویا کہ معافی کو سامنے رکھ کے نا اپنی حرکات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر فور ایگزامپل آپ کسی ایسے شخص کو بار بار معاف کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود وہ غلطی کر رہا ہے، تو اگر وہ سن رہا ہے تو اس کی بارگاہ میں بھی گزارش ہے کہ حضرت صاحب آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کا دل دکھانے کا سبب بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بندہ بار بار آپ کو معاف کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ وہ غلطی کر رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں سامنے والے کے صبر کا امتحان بھی تو نہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس عادت کو آپ برقرار رکھیں گے نا، معاف کرنے کی عادت، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بہتر ہو جائے گا۔ اور یہ جو عادت ہے نا معاف کرنے کی، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صفت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا تو وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ بندہ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، زانی تھا، شرابی تھا، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، ندامت اس کے ساتھ تھی، آئندہ نہ کرنے کا عہد اس نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ تو ہم اگر معاف کسی کو کریں گے نا تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک۔ یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو سحر انگیز گفتگو کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔